ویلکم بیک۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں موسلادھار بارش سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا ہے۔ ندی نالے بپھر گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کوہلو سے بھی قومی شاہراہ بند ہو گئی۔ لاڑکانہ، جیکب آباد سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش جاری ہے۔ حیدرآباد، بٹیاری میں نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ مونسون سپیل زوروں پر، نشیبی علاقے زیر آب، ندی نالے بھر گئے۔ جام شوروں میں گھر کی چھت گرنے سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا۔ نواب شاہ میں سڑکیں تالاب بن گئی۔ برساتی پانی اسپتال میں بھی داخل ہو گیا۔ جیکب آباد میں بھی تیز بارش نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سول ہسپتال کو ڈبو دیا۔ سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ لاڑکانہ میں بھی برسات نے جل تھل ایک کر دیا۔ سڑکیں اور گلیاں زیر آب آ گئیں۔ حیدرآباد میں بارش کے بعد نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہے۔ نکاسی آب نہ ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ بٹیاری کے علاقے بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ صحبت پور کے علاقے گوٹ نادر خان کھوسا میں سیلابی صورتحال ہے۔ فصلیں زیر آب آ گئیں۔ نصیر آباد میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، گھروں اور دکانوں میں پانی داخل ہو گیا۔ ریلوے ٹریک بھی ڈوب گیا۔ ہوٹل کی چھت گرنے سے ایک شخص شدید زخمی ہوا۔ کوہلو سبی قومی شاہراہ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں طوفانی بارش، ندی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ آبی ریلوں سے مکانات اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ٹانک میں مکان کی چھت گر گئی۔ 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کرک میں 3 افراد ریلے میں بہہ گئے۔ پختونخوا اور پنجاب میں بارش کا تباہ کن سپیل۔ ٹانک میں مکان کی چھت زمیں بوس، 3 افراد جاں بحق۔ ندی نالوں میں سیلابی صورتحال سے ٹانک جنوبی وزیرستان شاہراہ بند ہو گئی۔ پانی گرڈ اسٹیشن میں داخل ہو گیا۔ کرک میں ندی نالے بفر گئے، 3 افراد ریلے میں بہہ گئے۔ لوئر دیر کے ندی نالوں میں بھی طغیانی آ گئی۔ پانی تیمرگرہ کے بازاروں میں داخل ہو گیا۔ گلیشیئر پھٹنے سے دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ پپرا پانی کئی پلوں کو بہا لے گیا۔ درجنوں مکانات ڈھہ گئے۔ منسیرہ میں بہہ جانے والی شاہراہ کاغان مہانڈری پل کی بحالی کا کام شروع نہ ہو سکا۔ زپ لائن کے ذریعے لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ استور میں موسلادھار بارش سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مشک گاؤں میں سیلاب نے تباہی مچا دی۔ انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا۔ فصلیں تباہ، متعدد گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ ندی نالوں میں سیلابی صورتحال ہے۔ موزوں ریلوں سے راجن پور کے درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ تحصیل رجحان کی مختلف بستیاں بھی زیر آب آ گئیں۔ گجرات کے علاقے عثمان پورہ میں گھر کی چھت گرنے سے بچی سمیت 2 افراد زخمی ہوئے۔ غریب پورہ میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے پانی میں پھنسے افراد کو بحفاظت نکالا۔ فیصل آباد میں بارش کا پانی اسپتالوں میں داخل ہو گیا۔ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ اور جنرل اسپتال سمن آباد تالاب بن گئے۔ اکثر سرکاری اسپتالوں کی چھتیں ٹپکنے لگیں۔ کوٹ ادو، صادق آباد، وزیر آباد، بھالیا، سرائے عالمگیر اور سیالکوٹ میں بھی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی بند ہو گئی ہے۔ بلوچستان اور جنوبی پنجاب کو پہاڑی سیلاب سے خطرہ، این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔ ڈی جی خان اور راجن پور میں شدید سیلاب آئے گا۔ ژوب، سبی، نصیر آباد، قلات میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب آئے گا۔ دریائے کابل اور ملحقہ علاقوں میں موسلادھار بارش ہوگی جس سے ندی نالوں میں طغیانی آ جائے گی۔ نوشہرہ میں سیلابی ریلے سے نشیبی علاقے متاثر اور انفراسٹرکچر کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لاڑکانہ، حیدرآباد، دادو، جامشورو کے ندی نالوں میں بھی سیلاب کا امکان ہے۔ اور کراچی میں برسات کے بعد خستہ حال سڑکوں پر سفر کرتے شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ نارتھ ناظم آباد میں سخی حسن سے 5 سٹار جانے والی مصروف ترین شاہراہ پر برساتی نالا ٹوٹنے کے باعث سڑک پر گڑھا پڑ گیا۔ سخی حسن، 5 سٹار چورنگی اور اطراف کے علاقوں میں بدترین ٹریفک جام رہا۔ ایم اے جناح روڈ سے بھی برساتی پانی کی نکاسی نہ کی جا سکی۔ شہری کہتے ہیں ہمیشہ بارش کے بعد سڑکیں زیر آب آ جاتی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کو پتا تھا کہ بارش آ رہی ہے تو ان کو یہ چیزیں صاف کرنی چلی جائے، نالوں کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ اب دیکھو جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ پورے کراچی کا یہی حال ہے، صرف اس جگہ کا نہیں، حالانکہ یہ تو وی آئی پی جگہ ہے، پھر بھی مین جگہ ہے گارڈن کا، لیکن دوسرے علاقوں میں آپ جائے تو بہت برا حال ہے۔ اب ان کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی کو کراچی نہیں بولنا چاہیے، اس کا کوئی گاؤں دیہات کا نام دینا چاہیے۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا 10ویں روز بھی جاری۔ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ کہتے ہیں مذاکرات کی خواہش ہماری نہیں، حکومت کی تھی، ہم نے مسائل کا حل بتا دیا۔
हुकूमत MQM जैसी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर चालबाजियां कर रही है। हमारी ख्वाहिश नहीं थी, खुद हुकूमत ने राब्ता किया। उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म से ही बात करेंगे ताकि वो इस रिलीफ का फैसला कर सकें। अब वज़ीर आज़म साहब आवाम को रिलीफ देने की बजाय गलत बयानी की सियासत को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत की सफ़ों में भी एक गलबली मची हुई, कोई वज़ीर कोई बात कर रहा है, कोई वज़ीर कोई बात कर रहा है। इनकी उनकी सियासत है वो तो ब्लैक मेलिंग की सियासत। मरान किसी मुश्किल मरहले में होते हैं तो MQM अपनी फरेबबाजी में उनको लॉलीपॉप मुहैया करती है। जमात इस्लामी का कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना जारी है। महंगी बिजली, लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग के खिलाफ रिलीफ मिलने तक इनका धरना जारी रहेगा। कराची में जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज में दाखिल हो गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फैजुल्ला खान से। बताइए फैजुल्ला। जी, जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम महंगाई और बिजली के निर्ख कम करने के लिए गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी है। दूसरा रोज़ है कि जमात इस्लामी के कारकुन गवर्नर हाउस के बाहर धरना देकर बैठे हैं। इस धरने में ख़वातीन भी शरीक होंगी, उनके लिए भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने महंगी बिजली के हवाले से 10 मुतालबात पेश किए हैं और उसके साथ साथ जमात इस्लामी का मुतालबा है कि हुक्मरान अपनी मरात में भी कमी करें। इस गवर्नर हाउस के इस रोड को फवारा चौक से आगे तक आर्टिलरी मैदान थाने तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। आज शाम या रात को हाफिज नईमुर रहमान जो जमात इस्लामी के मरकजी अमीर हैं वो इस धरने में शरीक होंगे और कारकुनों से खिताब करेंगे। जी, धरने के सबब जो काम पर नहीं जा सकते वो अहले खाना के लिए मुफ्त राशन भी लें। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी ने जमात इस्लामी के धरना मुजाहिरीन को पेशकश कर दी। अपने बयान में कहा, जमात इस्लामी के धरना मुजाहिरीन के बयानी से तवाज़ु की जाएगी। अवाम के टैक्स से नहीं, ज़ाती रकम से धरना मुजाहिरीन की खिदमत कर रहा हूँ। अवाम से कुछ नहीं लेता, अपनी तनख्वाह फलाही इदारों को देता हूँ। मुजाहिरीन मेरे मेहमान और सिंध के बासी हैं, खिदमत मेरा फर्ज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल स्वाबी में जलसा करेगी। PTI रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं जलसे का मकसद बानी PTI समेत 80 रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई है। अवाम बड़ी तादाद में जलसे में शिरकत करें। मुख्तलिफ शहरों से PTI कारकुन काफिलों की सूरत में स्वाबी पहुंच रहे हैं। कराची से PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की क़यादत में कारकुन स्वाबी रवाना हुए। हलीम आदिल शेख ने कहा कि हुक्मरान बानी PTI का रास्ता न रोकें। कल स्वाबी में अवाम अपना फैसला सुनाएंगे। इजलास से इंसाफियंस हमारे इस कारवान में भी शामिल होंगे। कल पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। हम कहते हैं कल जो अवाम की ललकार हो उसको समझो, इमरान खान की पुकार को समझो, इमरान खान को रास्ता दे दो, कप्तान को रास्ता दे दो और मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए, मुल्क को कौम के लिए, ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून को शहबाज शरीफ ने बर्बाद कर दिया। इलेक्शन की रात तक नवाज शरीफ वजीर आजम थे, उनके साथ घर से ही हाथ हो गया। शहबाज शरीफ भाई को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ज़ईम कादरी का ARY न्यूज को इंटरव्यू। बोले, कहा था लाहौर किसी के बाप की जागीर नहीं। नून लीग पूरे लाहौर से एक भी सीट नहीं जीत पाई। इलेक्शन में वोट PTI को पड़े और हुकूमत नून लीग ने बनाई। ये अवाम की मुंतखब हुकूमत नहीं, इन्हें खुद इख्तिदार छोड़ देना चाहिए। अब्बासी का सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम था कि वो वोट को इज्जत दो की बात तो कर रहा था। जो यू टर्न शहबाज शरीफ साहब ने लिया इक़्तिदार के लिए, वो 16 महीने की हुकूमत कायम की, उसका सांस बंद हो रहा था उसे। वो वोट हैं किधर, दिखा दीजिए। जिसके थे उसके तो निकले ही नहीं ना। किसके थे? इमरान खान के थे, सबको पता है। फॉर्म 45 और 47 का क्या ये हुकूमत अवाम की मर्जी से आई है। जहाँ तक इन इलेक्शंस का ताल्लुक है, एक सीट भी नहीं जीत पाई है पूरे लाहौर से। मरियम नवाज शरीफ भी हारी हुई है। नहीं, आप देख लीजिए फॉर्म 45 मैंने तो नहीं मंगवाया यार अदालत में। जिस रात इलेक्शन हुआ उस दिन कौन वजीर आजम था? नवाज शरीफ साहब था। क्यों नहीं बने? आज तो घर से हुआ भाई। एक शख्स में कैपेसिटी है कि वो भाई होने के नाते वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं नवाज शरीफ साहब को और हमेशा नुकसान कराते हैं। मियां साहब को नंबर नहीं, उनको वोटों की जरूरत पड़नी है सिलेक्शन में, अब जो उनके पास नहीं थे, और वो वोटें कम पड़ गई उनको। किसी PPMLN के आदमी को जाके पूछ लें कि कौन जीता उस हल्के से, वो कहेगा डॉक्टर यास्मीन राशिद जीती उस हल्के से। सारे इलेक्शन को मान लेते अगर PMLN वाले, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि जो आज खाकस्तार होने जा रही है पार्टी हमेशा हमेशा के लिए, वो कम से कम दोबारा डेवलप होना शुरू हो गई होती। किसने किया इसको खाक? सिर्फ एक आदमी, मोहम्मद शहबाज शरीफ। तबाह कर दिया है, हमेशा किया है। गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? कर सकती नहीं है। इस तरह की गैर नुमाइंदा हुकूमत
کو اپنا وقت پورا کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، ان کو خود چھوڑ دینا چاہیے۔ 2 ججوں کے اختلافی نے اکثریت فیصلے پر بڑا سوالیہ نشان لگا دیا۔ فیصلے پر ہماری نظر ثانی اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی لاہور میں پریس کانفرنس، کہا سپریم کورٹ فیصلے سے آئین و قانون کو دھچکا لگا، فیصلہ آئین کے آرٹیکل سے باہر جا کر لکھا گیا، کیسے ممکن ہے ارکان ایک پارٹی کا حلف دے چکے اور فلور کراسنگ کریں۔ 2 آنریبل جج صاحبان نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اور تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس نے اکثریت کے فیصلے کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا ہے، بڑے ویلڈ نکات اٹھائے ہیں۔ آرٹیکل 175 اور 185 میں جو دائرہ کار تفویض کیا گیا ہے اس سے باہر جا کر اکثریت نے فیصلہ دیا ہے۔ انہوں نے آئین کے آرٹیکل 51 کی، آرٹیکل 63 کی، آرٹیکل 106 کی بات کی ہے۔ آئین کے آرٹیکلز کو معطل کرنا پڑے گا اس فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ فلور کراسنگ کریں؟ ایک پارٹی کا آپ ایفیڈیوٹ دے چکے، ریویو ہم نے بھی دائر کیا، مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے دائر کیا، اور ابھی تک ریویو دائر کرنے کے باوجود اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ بار نے اپنے اعلامیے میں کہا ہے 1973 کا آئین اسلام کے اصولوں پر مبنی ہے، عدلیہ کو اسلام کے فریم ورک کے پیرامیٹرز کے اندر کام کرنا چاہیے۔ ہمارے مقدس دین کا اولین اور بنیادی اصول پوری کائنات کی حاکمیت، اللہ کی ملکیت ہے۔ قادیانیوں کو بل واسطہ یا بلا واسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرنے کی اجازت ہے۔ قادیانی کسی بھی ظاہری نمائندگی میں اسلامی اصولوں کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ قادیانیوں کو گھروں، عبادت گاہوں یا جماعت خانوں میں تبلیغ کی اجازت نہ دی جائے۔ قادیانی صدیوں سے اسلامی اصولوں، قرآن و سنت کی غلط تشریح میں مصروف ہیں۔ قادیانیوں کو واضح طور پر مرتد قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ فیصلے کے پیراگراف 42 کا کچھ حصہ اسلامی اصولوں اور قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں میں تضاد ہو سکتا ہے، لیکن عدالتوں کی توہین نہیں کی جانی چاہیے۔ ججز کا کسی بھی تضاد کو اجاگر کرنے کا مقصد صرف نادانستہ غلطیوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ معزز بینچ کو دی جانے والی دھمکیاں انتہائی قابل مذمت اور عدلیہ کی آزادی کے تصور کی خلاف ورزی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، قبر کے کتبے پر قرآنی آیات نہ لکھوا، اس سے بے حرمتی ہوتی ہے۔ کراچی کے قبرستانوں میں گونجنے والی یہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ نصرت بھٹو کالونی کے قادر ماما دنیا سے کوچ کر گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں افضل پرویز۔ کرنا ہے کر لو، کل اس قبر میں بے حرمتی والے بے حرمتی کا جواب دیں گے۔ ہر بھائی کم سے کم زبان سے کہہ دے دین کی بے حرمتی نہ کریں۔ کینسر کے مرض میں مبتلا قادر ماما، جو ہمیشہ سے کراچی بھر کے قبرستانوں میں قبروں پر لکھی جانے والی قرآنی آیت کے حوالے سے شہریوں کو سمجھاتا تھا، 20 سال سے قادر ماما اپنے مشن میں مصروف رہے۔ صبح جاتا تھا قبرستان میں، پوچھتا تھا قبرستان والوں سے کہ آج یہاں اس قبرستان میں کوئی تدفین ہے، تو یہ وہاں پہنچ جاتا تھا۔ آج اس قبرستان میں تقریباً 99% جو لوگ نہیں لکھاتے۔ میرے والد نے جو نیک عمل کا بیڑا اٹھایا تھا اس میں وہ بھرپور کامیاب ہوئے۔ شروع میں بہت مشکلات پڑی، ہم منع بھی کرتے رہے، بھائی یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، مارتے ہیں، بولتے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ قادر ماما کی اس کاوش کے ذریعے آج قبروں پر قرآنی آیت کو لکھنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا میں رہ کر ایسا کام کر جاؤ کہ زندگی بھر لوگ تمہیں یاد کریں۔ قادر ماما کو مرنے کے بعد بھی اب یاد کیا جاتا ہے۔ کیمرمین یعقوب بلتی کے ساتھ افضل پرویز، ARY نیوز کراچی۔ ملک بھر میں جشن آزادی منانے کی تیاریاں۔ راولپنڈی میں یوم آزادی منانے کا دل کو چھو لینے والا انداز اپنایا گیا ہے۔ اپنے نام کا درخت لگائیں اور جشن آزادی منائیں۔ وطن سے محبت کا انوکھا انداز اپنایا گیا۔ خصوصی تقریب میں جس کا اہتمام مسیح برادری نے ایک چرچ میں کیا، شرکا نے اپنے نام کے پودے لگائے۔ جشن آزادی کی مناسبت سے تقریب میں شرکت کرنے والے شہریوں نے اپنے نام کے درخت لگا کر وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ پودے لگا کر اس امید کا اظہار کیا گیا کہ جب یہ پودے پروان چڑھیں گے تو وطن عزیز مزید سرسبز ہوگا۔ اولمپک سے ہی خبر، پاکستان کا 7 میں سے 6واں ایتھلیٹ بھی پیرس اولمپک سے باہر ہو گیا ہے۔ شوٹر غلام مصطفیٰ بشیر بھی 25 میٹر پسٹل کے کوالیفیکیشن راؤنڈ میں ناکام ہو گئے۔ 581 پوائنٹس کے ساتھ 15ویں نمبر پر رہے۔ ٹاپ 6 شوٹرز نے اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے پھر وقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔